ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فضل محمود، اور ایک مسئلہ جو آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ بڑا اہم بھی ہے اور بہت ہی قابل بھی ہے۔ اکثر مائیں جو آتی ہیں وہ یہی لے کے آتی ہے شکایت کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ کھاتا پیتا نہیں، یا وہ بچہ کمزور ہوتا ہے، یا وہ جو ہے نا کھا پی نہیں رہا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں نے جو اس میں جو اسباب دیکھے ہیں وہ ایک تو جنرل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ 100 میں سے نا 80% جو ہے نا مائیں، ان کو تو یہی شک رہتا ہے کہ میری جو صحیح ہے نا اس کا بچہ بڑا صحیح کھاتا ہے اور میرا بچہ نہیں کھاتا۔ لیکن ایک ڈاکٹر یہ جج کر سکتا ہے کہ اگر بچے کا وزن، اس کی ہائٹ، اس کی ایج کے مطابق صحیح ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر صحیح نہیں تو پھر شک پڑتا ہے کہ اس کی ماں وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، اس میں کیونکہ اتنی ایمرجنسی والا کام نہیں، یہ سیدھا کلینک میں ہی لے کے آتے ہیں۔ بچے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے کو خون کی کمی ہے، کوئی کیلشیم کی کمی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ایک ڈائٹری ہیبٹ بچوں کی بڑی ڈسٹرب ہے، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ بھی، تلی ہوئی چیزیں بھی، یہ جو بوتلیں ہیں، یہ ڈبے والے جوس ہیں، ٹکیاں ٹافیاں، بچے یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا عموماً میٹھا کھانے کے بعد بچے کی پیٹ جو ہے نا وہ بھوک یہ بڑی کم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں سے بچے کو پرہیز کروائے۔ پھر یہ ہے کہ بچے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی اس کا ایچ پی لیول لو ہے۔ اگر ایچ پی لیول لو ہے تو وہ چیک کرا لینا چاہیے۔ اگر وہ 9 سے کم ہے، 8 سے کم ہے، تو پھر تو اس کو کوئی ایسا آئرن کا شربت دے دے 3 ماہ کے لیے، اور ساتھ کوئی پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی ادویات دے دے، تاکہ اس کے پیٹ میں اگر کوئی کیڑے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہ بھی خارج ہو جائے اور وہ بچہ بہتر ہو جائے، کچھ کھانا پینا شروع کر دے۔ اگر بچے کا آپ نے ایچ پی کروایا ہے اور وہ 6 یا 6 سے کم ہے تو پھر تو فوری طور پر جو ہے نا اس کو بلڈ لگنا چاہیے۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ لاکھ کہے کہ ہم نہیں لگوا سکتے، بڑی مجبوری ہے، یہ ہے۔ اگر آپ کا تجربہ اور آپ کا نالج یہی کہتا ہے کہ لگنا چاہیے تو لگوانا ہے، وہ لگوائیں گے، باقی کے مسئلے بعد میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری پھر یہ ہے کہ بعد کا تو بچے کا جو ہے نا تھائرائڈ ہارمون جو ہے نا وہ بھی کروانے پڑتے ہیں، T3 T4 اور TSH۔ بعض کا ان میں سے بھی کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی گڑبڑ نظر آتی ہے، اس کا ہم ٹریٹمنٹ کریں گے تو بچہ جلدی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن مین چیز یہی یاد رکھنی ہے کہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اس سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس سے تو خیر بچے کی ہائٹ بھی اور بچے کی فزیک بھی جو ہے نا ڈسٹرب رہتی ہے، یہ لازمی، اور اس کے بھی ٹیسٹ کروا کے دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں تک جاتی ہے۔ یہ جو نا آج کل بچوں میں بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جو بڑے ویل بیگ ہے نا، بڑا اچھا کھانا پینا ہے، ان میں بھی بچوں میں کیلشیم کی کمی بڑی زیادہ آ رہی ہے۔ تو اس کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کرے، بچے کی والدہ کو خاص طور پہ بتائے کہ آپ نے یہ دوائی 3 ماہ یا 4 ماہ یہ کھلانی ہے، رپورٹس آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، آپ نے 3 یا 4 مہینے کے بعد رپورٹ جو ہے یہ دوبارہ کروانی ہے، ان کا کمپیریزن، اس کے پھر پتہ چلے گا کہ بچے کا ویٹ کر لے، ویٹ میں بھی نمایاں کمی جو ہے نا وہ اضافہ وہ دیکھنے کو ملے گا، اور بچے کا رویہ جو ہے نا یہ بھی، جو بھی بچہ خون کی کمی والا، کیلشیم کی کمی والا، کمزور بھی ہوگا، ضدی بھی ہوگا، بہت زیادہ لڑاکا بھی ہو سکتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ضد کرتا ہے، تو ان چیزوں سے ہم نمٹ سکتے ہیں اگر ہم پراپر اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کے حساب سے ہم اس کو ٹریٹمنٹ دیں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں اور مشوروں میں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔